الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا عالم السر والهمم يا خالق اللوح والقلم يا رب البيت والحرم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلي التام والمجد الأتم مالك الحدوث سلطان القدم أبي العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته سيد الأولياء والوصيين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الغر فلم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرض روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اور جملہ خاندان کے جو مرحومین ہیں اور آپ کے مرحومین ہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم بحق ظهر وعدیه وعبادك وعبادك اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا منهم المخصوصين والمخصوصات بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایام شہادت ہیں معصومین کے علیہم السلام کو وسیع مناسبتیں 28 سفر کو شہادت کی پاک پیغمبر کریم اہل بیت، اس سے اگلے دن شہادت تھی امام رضا علیہ السلام کی، اور کل کے دن میں شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اللہم صل علی محمد وعلی لہٰذا یہ ایام ذکر ہے معصومین ان تمام ہستیوں کا، آپ نے یقیناً سنتے بھی رہے ہیں اور کل بھی مجلس ہوگی اسی مناسبت سے، تو ہمارے لیے یہ خداوند عظیم کی طرف توفیق ہے، فخر ہے کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس ذکر مقدس کو پڑھیں، ذکر کریں، دنیا کو سنائیں۔ دنیا جس ذکر کو نہیں سننا چاہتی تھی، خداوند عظیم نے یہ توفیق عطا فرمائی اور قوم شیعہ نے اس ذکر کو ہمیشہ زندہ رکھا اور دنیا تک پہنچایا۔ امام حق خداوند عظیم نے قرآن کریم امامت حق کو بیان کیا ہے، امام حق کی خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ پاک پیغمبر نے اپنی زبان طیبہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دین مضبوط رہے گا ہمیشہ کے لیے جب تک اس میں 12 خلیفے موجود رہیں گے۔ کلہم من قریش، تمام کے تمام خلیفے قریش سے ہوں گے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ مسلم حدیث سے ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جاتا ہے اور امام زمانہ کو نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے
معرفت حاصل کرنا، پہلے مرحلہ میں خدا کی معرفت ہو، پیغمبر خدا کی معرفت ہو، ائمہ خدا کی معرفت ہو جو حجت الہی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ان مجالس کی یہ برکات ہے کہ اس میں ہمیں معرفت حاصل ہو، اور اس معرفت کے نتیجے میں انسان کو معرفت دو قسم کی ہے، ایک ہے دلیل کے ذریعے سے معرفت حاصل کرنا، ایک ہے دل کے ذریعے سے معرفت حاصل کرنا، اور یہ معرفت انسان پہ اثر کرتی ہے عمل کے لحاظ سے۔ اتنا جو زور دیا گیا ہے کہ معرفت حاصل کریں، اس لیے کہ یہ انسان کے عمل پہ اثر کرتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے امام حق کو؟ اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن انشاءاللہ سامنا ہوگا تو آپ کے عمل کا انداز اور ہوگا، لیکن اگر آپ اپنے امام حق کو شاہد علی الخلق سمجھتے ہیں کہ خدا نے انہیں آپ کے اعمال کا شاہد بنایا ہے، تو پھر آپ کو اس وقت یقین ہے کہ میرے امام مجھے دیکھ رہے ہیں، چونکہ انہوں نے میرے اعمال کی شہادت دینی ہے، تو آپ کے عمل کا انداز بدل جاتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو کسی بزرگ کے محضر میں سمجھتا ہے، احساس ہو جس کی بزرگی کا اور بڑائی کا احساس ہو، جب انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں، تو اس کے بیٹھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ وہ بہت احتیاط سے بیٹھتا ہے کہ میں اس طرح نہ بیٹھوں کہ اس بڑی شخصیت کی بے ادبی شمار ہو میرے بیٹھنے میں، بولنے کے لحاظ سے اس طرح بولے گا کہ کوئی ایسا کلمہ نہ میں کہوں جو اس کی ذات سے بے ادبی شمار ہو۔ تو جب اتنا احساس انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، خدا یہی فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے ائمہ کو تمہارا شاہد بنایا ہے، آپ کا عمل بھی اسی لحاظ سے ہونا چاہیے کہ میں امام کے بات تو ہے ہی صحیح، اس میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں کہ خدا شاہد ہے، خدا بند عظیم ہر حال میں آپ کو دیکھ رہا ہے، نہ صرف آپ کے اعمال کو بلکہ جو دل میں گزر رہی ہے خدا اسے بھی جانتا ہے۔ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، خدا آنکھوں کے اشاروں کو جانتا ہے اور جو دلوں میں بات چھپائی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کو اگر جاننے کی ضرورت ہے تو خدا جانتا ہے، تو حجت الہی بھی جانتی ہے اس بات کو، تبھی تو وہ شاہد بن سکتے ہیں۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ پیغمبر ان سے فرمائے کہ آپ عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں مسلسل، خدا بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور خاص مومن ہے صاحب ایمان وہ بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اور قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ خدا کا دیکھنا جو ہے وہ انسانوں کے لیے کافی نہیں ہے، خدا نے انسانوں اور اپنے بیچ میں حجج الہیہ کو واسطہ قرار دیا ہے، ان کا دیکھنا ضروری ہے۔ خدا تو شاہد ہے ہی سے، جب وہ شاہد ہے تو اسے کیا ضرورت تھی کسی اور کو شاہد بنانے کی؟ وہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے ایک خاص گروہ امت وسط کے نام سے بنایا ہے، کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ کل قیامت کے دن تم لوگوں کے گواہوں کے اعمال بن سکو۔ ایک معرفت یہ ہے، اگر ایسی معرفت آپ کو امام کی ہوگی تو آپ کے عمل میں فرق پڑے گا۔ جب آپ کو پتا ہے کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، جس کی محبت کا اور ولایت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، ولایت کا اصل یہ معنی ہے، ولایت کے معنی میں یہ بات داخل ہے۔ ایک کتاب ہے مجمع البحرین، یہ ہمارے بہت قابل فخر عالم دین جنہوں نے لکھی ہے جناب طویلی نے، یہ سال ہر سال کی محنت کے بعد لغت کی ایک کتاب لکھتے ہیں جس میں قرآن کریم اور روایات جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی بیان کرتے ہیں، اور قرآن سے اور روایات سے پھر ان کو ذکر کرتے ہیں، الفاظ کو جو ذکر کیے گئے ہیں روایات میں، اور اس طرح کے معنی بیان کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یعنی عالم جو ہے وہ قرآن کا عالم بھی ہونا چاہیے، روایات کا عالم بھی ہونا چاہیے، لغت کا عالم بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ ہستی ایسی تھی جس نے یہ مجمع البحرین لکھی ہے، اہل سنت میں نہایت اصیل ہے، وہ بالکل اسی انداز میں لکھی گئی ہے
کہ وہ روایات کے جو معانی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں مجمع البحرین کے نام سے یہ لغت موجود ہے جس میں جو آیات اور روایات میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی بیان کرتے ہیں۔ مجمع البحرین کو اٹھا کر کے دیکھیے، اس میں جو ولایت کے معنی لکھے گئے ہیں وہ ہے محبت الناس لہم، کہ لوگوں کا اہل بیت سے محبت کرنا، واتباعہم فی دینہم، اور دین میں ان کی اتباع کرنا، والتزام قولہم وعملہم، اور ان کے قول اور عمل کو اپنا لینا اپنی زندگی میں، اسے ولایت کہا جاتا ہے۔ ولایت صرف محبت نہیں ہے بلکہ آل محمد کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دینا ہے، ان کے عمل جیسا عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس حزب میں کھڑا ہونا ہے جس حزب میں آل محمد ہے۔ جو حزب آل محمد ہے اس میں قرار پانا ضروری ہے۔ حزب دو ہے، دو کے علاوہ کوئی حزب نہیں ہے، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب شیطان ہے قرآن کی روح سے، صرف دو حزب ہیں۔ اب انسان کا اختیار ہے، چاہے تو حزب اللہ میں داخل ہو جائے چاہے حزب شیطان میں داخل ہو جائے۔ لا تجد قوم یحبون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں ان کو کبھی بھی نہیں پاؤ گے یحبون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ محبت کرے ان سے جو اللہ رسول کے دشمن، یعنی ایک طرف یہ محبت والے ہیں اور ایک طرف دشمنی والے ہیں۔ تو ہمیں معرفت ہونی چاہیے آل محمد کی، جن کی ولایت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اس ولایت میں اتباع داخل ہے کہ ہم آل محمد کے تابع ہونے چاہیے، عمل کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، حتی اخلاق کے لحاظ سے۔ کیا کوشش ہونی چاہیے اخلاق بھی ہمارا آل محمد کے اخلاق سے ملتا ہو۔ وہ کافر میں جو اخلاق تھے وہ بھی بیان دیے گئے، آل محمد کے جو اخلاق ہیں وہ بھی بیان دیے گئے۔ دیکھیں آل محمد کی ایک ایک فرد کا اخلاق لے لیجیے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا۔ حضرت امام الحسن علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد مناسبت سے، چونکہ حضرت کا ایام شہادت بھی گزرے ہیں تو اس مناسبت سے حضرت کے کردار اور عمل کے لحاظ سے دیکھیے کہ شام سے آیا ہوا شخص جب اسے مدینہ میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہستی جو سوار آ رہی ہے یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے بیٹے ہیں، تو اس نے گستاخی کی آپ کی شام میں۔ وہ مسافر ہے، آپ کا شہر ہے، آپ مدینہ میں موجود ہیں، آپ کے ماننے والے موجود ہیں، اطراف میں ساتھی لوگ موجود ہیں، اس کے باوجود اس نے جرأت کی اور بہت گستاخی کی آپ کی شان میں، آپ کے بابا کی شان میں۔ لوگوں نے کوشش کی اس کو پکڑنے کی، روکنے کی، آپ نے فرمایا نہیں اسے کہنے کی۔ جب کہہ چکا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نظر آ رہا ہے تم اس شہر میں مسافر ہو، غریب ملک ہو، یہاں پہ آؤ، ہمارا گھر بہت وسیع ہے، ہم آپ کی میزبانی کریں، آپ ہمارے مہمان بنو، اگر تمہیں کھانے کی ضرورت ہے ہمارے پاس کھانا فراہم ہے، تمہیں لباس کی ضرورت ہے ہمارے پاس لباس موجود ہے، تمہیں سواری کی ضرورت ہے ہمارے پاس سواری موجود ہے۔ یہ سب جب کہا اور لے کر اسے اپنے گھر میں 3 دن وہ مہمان رہا، جب رخصت ہو رہا تھا تو اس نے کہا تھا یا رسول اللہ، میں جب اس شہر میں داخل ہوا تو سب سے زیادہ دشمنی میرے دل میں آپ کی اور آپ کے بابا کی پائی جاتی تھی، اب جب جا رہا ہوں تو سب سے زیادہ محبت آپ کی اور علی کے میرے دل میں پائی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے آل محمد۔ ایک غلام بیٹھا ہے، باغ کی دیوار کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور روٹی کھا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک لقمہ ساتھ کتا بیٹھا ہے اسے کھلاتا ہے۔ حضرت پاس سے گزر رہے سوال کیا کہ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا جب میں رسول اللہ انی استحی ان اطعم ولا اطعم، میں حیا محسوس کرتا ہوں کہ خود کھاؤں اور اس پتے کو نہ کھلاؤں، اس لیے کہ یہ بھی بھوکا ہے جب میں رسول اللہ، میں اس لیے اس کو بھی ساتھ ساتھ لقمہ کھلا رہا ہوں۔ اس دور میں پتہ ہے ایک روٹی حاصل کرنا کتنا مشکل کام نہیں ملتی تھی۔ آپ نے فرمایا ادھر ہی بیٹھنا، یہاں سے ہلنا نہیں، میں ابھی آیا۔ گئے جس کا باغ تھا اس سے جا کر بات کی کہ یہ باغ کتنے میں ہے، اس نے قیمت بتائی، غلام کتنے میں ہے قیمت بتائی، آپ نے دونوں خرید لیے، باغ بھی خرید لیے، غلام بھی خرید لیے۔
آ کر کے غلام سے کہا کہ غلام میں نے باغ بھی خرید لیا ہے، تم نے بھی خرید۔ اس نے کہا الحمدللہ ابن رسول اللہ، آپ کی ملکیت میں آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا انت حر لوجہ اللہ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور یہ بات تمہاری ملکیت میں آتا ہے۔ یہ کرم ہے آل محمد، یہ ہے آل محمد۔ یہ معرفت حاصل کرو، پہچانو آل محمد۔ خداوند عظیم تو اکرم الاکرم، اس کے کرم کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ گناہگاروں کو اتنا معاف کرتا ہے۔ حدیث میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ یوم خلق اللہ السماوات والارض خلق مئات رحمت، جس دن خدا نے زمین و آسمان کو خلق کیا 100 رحمتیں خدا نے خلق کی، ایک رحمت دنیا کو عطا کی۔ اس ایک رحمت کے نتیجے میں یہ دنیا میں جتنی بھی محبت نظر آ رہی ہے، یہ ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو خدا نے دنیا کو عطا کر دی تھی۔ ماں بھی بیٹے سے محبت کرتی ہے اسی وجہ سے، لوگوں کی ایک دوسرے سے محبت ہے اسی ایک رحمت کی وجہ سے۔ قیامت کا دن ہوگا نا، وہ کہتا ہے میں باقی 99 رحمتیں بھی ساتھ شامل کروں گا۔ اتنی رحمت خدا عام ہو جائے گی حتیٰ ابلیس بھی رحمت خدا کی ہوگی۔ خدا کہتا ہے کبھی مایوس نہ ہونا میری رحمت، لا تقنطوا یا عباد، میں کہا کرتا ہوں خدا نے کچھ پیغام قرآن میں آپ کو دی، کبھی قرآن کا اس لحاظ سے مطالعہ کیا کریں کہ خدا نے ہمیں کیا پیغام دیا۔ کچھ آیات میں مخاطب پیغمبر کو قرار دیا، 3 طرح کی آیات ہیں قرآن۔ کچھ آیات میں مخاطب پیغمبر ہیں لیکن پیغمبر کے لیے حکم نہیں ہے، ہمارے لیے مخاطب میں 6 پیغمبر ہیں۔ قل رب زدنی علما، مخاطب پیغمبر ہے ہمارے لیے۔ اس طرح کے بہت سے فرمان ہیں کہ مخاطب پیغمبر ہے لیکن وہ فرمان پیغمبر کے لیے نہیں ہے۔ استغفر لذنبک وللمؤمنین، استغفار کرے اپنے گناہ کے لیے، مومنین کے لیے، ہمارے لیے ہے، پیغمبر کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح کے فرمان پڑا۔ کچھ فرمان ہیں جو ذات پیغمبر کے لیے ہیں اور انہی کے لیے، اور کچھ فرمان ہیں جس میں پیغمبر کو فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ یہ کل کے ساتھ جو بھی قرآن کریم میں آیات ذکر ہوئی ہیں، ان کا مطلب یہی ہے کہ میری طرف سے میرے بندوں کو یہ پیغام دینا، اور خداوند عظیم نے آپ کو پیغام دیا ہے۔ مشہور آیت ہے سورہ زمر میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے نبی میرے بندوں کو یہ پیغام دیں جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّکُمْ، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی طرف واپس آنا۔ خدا کو ہم نے کتنا پہچانا ہے یہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا امام رضا علیہ السلام، یا ابن رسول اللہ کیف منزلتی عند اللہ، میرا مقام خدا کے حضور میں کیا ہے؟ فرمایا اپنے نفس سے سوال کرو کہ خدا کا مقام تیرے نفس میں کیا ہے، اتنا ہی تیرا مرتبہ بلند ہوگا۔ تم جتنی عظمت خدا کو سمجھتے ہو اتنے ہی عظیم بارگاہ خدا میں بنتے ہو۔ تم اگر خدا کی پرواہ نہیں کرتے ہو، اپنی خلوت میں گناہ کرتے ہو، تو یقین کرو تمہارا مقام نہیں ہے خدا کے حضور، کیونکہ تم خدا کا خیال نہیں کرتے ہو۔ کتنا اعتماد اور بھروسہ ہے، کتنا آپ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں جب آپ کو ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ خدا کہتا ہے مجھ سے مانگنا، میں جو موجود ہوں، کسی اور پہ بھروسہ نہ کرو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے خدا اسے کافی ہو جاتا ہے۔ کبھی آزمایا اس وقت حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میں چاہتا ہوں مجھ سے سوال کرو، بکری کا چارہ، جوتے کا تسمہ، مجھ سے مانگو موسیٰ، میں جو موجود ہوں، میں دینا چاہوں گا کوئی نہیں روک سکتا۔ لہٰذا خدا کہتا ہے مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ پر اعتماد کرو، یہ معرفت خدا۔ اس لحاظ سے آپ نے خدا کو کتنا پہچانا ہے، گناہوں کو معاف کرنے کے حوالے سے وہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ جب اس سے مانگتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں مغفرت کا، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ سید الصالحین کے کچھ جملات ہیں، یہ دعائے مکارم الاخلاق صحیفہ سجاریہ میں بھی موجود ہے، اور خود الگ سے بھی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ طولانی ہے یہ دعا، اس کے لیے الگ سے بھی چھپی ہے، دعائے مکارم الاخلاق کے نام سے۔ آپ اس میں حضرت کے انداز کو دیکھیں، خداوند عظیم سے کیسے عرض ادب کرنا ہے۔ میں عرض یہ کرتا ہوں، ائمہ طاہرین نے جو فرمایا ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے، نہ وہ مربی ہیں، ہماری تربیت کر رہے ہیں،
ہمیں انہوں نے بتانا ہے کہ بارگاہ خدا میں کس طرح سے آپ کو طلب کرنا ہے، کس طرح سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے خدا سے. ہمیں تربیت کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک سے وہ لفظ اظہار کرتے ہیں. لہٰذا حضرت کو جملوں میں ارشاد عرض کرتے ہیں بارگاہ خدا میں ہمارے لیے الہی الہ اللہم الہ. ایک اور بات ذہن میں رہے کہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں یہ خصوصیت ہے کہ ہر 2 جملوں کے بعد 3 جملوں کے بعد حضرت درود پاک بھیجتے ہیں اور پیغمبر پہ اور آل پیغمبر پر. یہ ہمارے لیے دعا کی قبولیت کے ایک درس ہے جو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں مقبول ہوں بارگاہ خدا میں تو درود کے ذریعے سے بارگاہ خدا میں آ سکو. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد علیہ محمد علیہ. بہت بڑی عبادت ہے خداوند عظیم نے اس طرح سے قرار دیا. لہذا درود پڑھ کر خدا کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتے ہیں. یہ جملہ عرض کیا وَإِلَىٰ اسْتِغْفَارِكَ قَصَدْتُ وَإِلَىٰ عَفْوِكَ وَفَقْتُ وَإِلَىٰ تَجَاوُزِكَ اشْتَقْتُ وَبِفَضْلِكَ اعْتَمَدْتُ وَثِقْتُ. خدا بندہ تیرے استغفار کی طرف میں حاضر ہوا، میں تیری استغفار کا طالب ہوں. الى عفوک وفقت، تیرے عفو کے لیے میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں. وَإِلَىٰ تَجَاوُزِكَ اشْتَقْتُ، بارے الہ میں عاشق ہوں، میں مشتاق ہوں تیری معافی کی درخواست. وَبِفَضْلِكَ وَثِقْتُ، بارے الہ صرف تیرے فضل و کرم کے اوپر اعتماد ہے، اپنے عمل کے اوپر اعتماد نہیں، تیرے فضل و کرم پہ اعتماد ہے. تو جو عطا کرتا ہے ہمارے استحقاق کی وجہ سے نہیں، تو اپنے فضل و کرم کے لحاظ سے عطا کرتا ہے. میں یہ روایت بھی ذکر کیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ خدا بند عظیم کو صفات کے لحاظ سے نہج البلاغہ میں مولا علی نے فرمایا ومن جزاءہ، کہ جس نے خدا کو جز کر دیا اس نے بھی خدا کو نہیں پہچانا ہے. جز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رحمت ہے. آپ سمجھے کہ وہ رحمت اگر نازل کرتا ہے تو تقسیم کر دیتا ہے، جتنے افراد بیٹھتے ہیں اتنے حصوں میں اپنی رحمت بانٹ کر کے ہر ایک شخص کو ایک جز دیتا ہے. نہیں، خدا اس طرح نہیں دیتا ہے، وہ فیاض مطلق ہے، وہ دیتا ہے اپنے حساب سے، وہ پوری رحمتوں کے ساتھ ہر بندے پر توجہ فرماتا ہے. ہر بندہ اپنے ضعف کے مطابق وصول کرتا ہے. خدا نہیں تقسیم کرتا، اس کی طرف سے کوئی کمی نہیں. اگر وہ کمی کرے گا تقسیم کر کے اتنا ہی دے گا جتنا میرے اندر ظرف ہے تو یہ خداوند عظیم کی فیاضی اور کرم کے خلاف ہے. لہٰذا وہ اس طرح نہیں دیتا ہے، وہ اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ توجہ فرماتا ہے ہر بندے پر. ہر بندہ اپنی ظرفیت کے مطابق وصول کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی خداوند عظیم کو اپنی مرضی پیش نہ کرے کہ خدایا میں یہ چاہتا ہوں. کبھی بھی یہ نہ کہیے گا خدا کہ خدایا مجھے مال چاہیے. نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر ظرفیت ہے یا نہیں ہے مال کو وصول کرنے. وہ ایک شخص مال طلب کر لیتا ہے لیکن ظرفیت نہیں ہے، وہ مال اسے ہلاک کر دیتا ہے. ہر سنساری کا واقعہ معروف ہے. کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اس لیے ہے کہ پاک پیغمبر کے محضر میں بیٹھا ہوا ہے، نیک شخص تھا، صحابی ہے، نیک شخص ہے. پاک پیغمبر سے آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مال کی درخواست ہے آپ سے، تو تھوڑا سا مال مل گیا. آپ نے فرمایا حادثہ جتنا خدا نے دیا ہے کافی، اس پہ خدا کا شکر کرو. پھر کہا نہیں آپ دعا کریں. پھر سمجھایا حادثہ خدا نے جتنا دیا ہے یہ کافی ہے تمہارے لیے. جب اس نے تیسری مرتبہ اصرار کیا نا خدا سے عرض کر دیا پیغمبر کا خدا بندے سے مال عطا کر دیا. اتنا مال زیادہ عطا ہو کہ بکریاں اونٹ وغیرہ سب لے کر اسے مدینہ سے باہر جانا پڑا کہ جگہ نہیں تھی مدینہ میں، باہر جا کر کے رکھنے پڑے جانوروں سے. جب گئے نا زکات دینے والے پاک پیغمبر کی طرف سے نمائندے، حارثہ نے انکار کر دیا تھا زکات دینے سے. پہلے کہا کہ جاؤ آگے سے لے کر کے آؤ، واپسی پہ پھر بات کریں. جب وہ واپس آئے تو کہا کہ یہ جزیہ ہے جو تم کافروں سے لیتے ہو وہی زکات کے نام سے تم اب ہم سے وصول کرنا اس طرح. وہی جو امیروں کی باتیں ہیں، زیادہ تر مال جو اثر کرتا ہے لوگوں کو، وہی بات ہے کہ یہ تم نے اب ہم سے وصول کرنا شروع کر دیا. وہی جزیہ اب نام بدل کے تم نے زکات رکھ لی. یہ جب آ کر کے نمائندوں نے پاک پیغمبر کو کہا نا کہ یا رسول اللہ حارثہ یہ کہہ رہا ہے، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ویل لحارثہ، ویل ہلاک ہو گیا حارثہ.
میں نے اسے سمجھایا تھا تم میں ظرفیت نہیں ہے زیادہ مال کو برداشت کرنے، جتنا خدا نے دیا ہے خدا اپنے بندے کو اتنا ہی دیتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ آپ جب اپنی مرضی پیش کریں گے خدا کے اوپر تو خدا ممکن ہے قبول کر لے، لیکن اس میں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ میں ظرفیت نہیں ہے، ہلاکت ہو جائے گی۔ حارثہ کی مثال واپس ہو کے حضرت ابوبکر کے دور میں لے کے آیا، سارا مال لے کر کے آیا کہ یہ لے لو مجھے معاف کر دو، نہیں لیا، لیکن جب دوسرے خلیفہ کے دور میں آیا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ ہے انسان کس ہلاکت تک چلا جاتا ہے، لہذا کبھی خدا پہ اپنے آپ مرضی پیش نہ کرے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ قرآن میں کہتا ہے کہ لوگ جب خدا سے دنیا مانگتے ہیں تو آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن سب سے بہتر کیا ہے، یہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا مانگو خدا بندہ حسنہ چاہیے گی، جو میرے لیے بہتر ہو وہ عطا کر، تو مال بہتر ہے مال عطا کر دے، فقر بہتر ہے فقر عطا کر۔ کسی نے آ کر کے امام حسن علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت ابو ذر بہت زیادہ معرفت خدا رکھتے، چونکہ خدا سے عرض کیا کرتے تھے خدایا مرض و صحت میں سے مجھے مرض پسند ہے، فقر و غنا میں سے مجھے فقر پسند ہے، موت و حیات میں سے مجھے موت پسند ہے۔ حضرت فرمایا ہم آل محمد اس طرح نہیں، لا نقترع علی اللہ شیئا، ہم خدا پہ اپنی مرضی پیش نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ خدایا جس پہ تو راضی ہے ہمیں وہ پسند ہے، صحت پہ راضی ہمیں صحت پسند ہے، مرض پہ راضی ہمیں مرض پسند ہے، غنا پہ راضی ہمیں غنا پسند ہے، فقر پہ راضی ہے فقر پسند ہے۔ اس طرح سے خدا بند عظیم کو کتنا سمجھتے ہیں آپ، یہ بہت ضروری ہے۔ خدا کے صفات کے ذریعے سے سمجھیں، ان صفات کی خصوصیات کو دیکھیں۔ ہم پیسے تو کہتے ہیں کہ جی ہم صرف خدا کو مانتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں، لیکن عملاً تو ایسا نہیں ہے۔ اعتماد تو خدا کو نہیں ہے، اعتماد تو ہم اپنی دنیا پہ کرتے ہیں، جو مال ہمارے پاس موجود ہے اعتماد اس پہ کرتے ہیں، مال ایک لحظے میں چلا جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا ہے انسان کو۔ خدا پہ اعتماد کرنا چاہیے، خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک عالم بیان کرتے ہیں ایران کے کہ میں تبلیغات کے لیے ایک انزلی شہر بحیرہ کیسپیئن کے کنارے میں وہاں پہ تبلیغات کے لیے گیا، مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ ایک بزرگ ہے جو چائے خانہ ہے جن کا، وہ بڑی مستجاب الدعوہ ہے، ان کی دعائیں قبول ہیں۔ میں نے کہا مجھے زیارت کرنی ہے، لے جائیں ان کے پاس۔ لے گئے، بوڑھے تھے، وہ چائے بنا کر بیچتے تھے، تو میں نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں یہ بات ہے، یہ درست ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دعاؤں کی قبولیت کی بات نہیں ہے۔ تو پھر واقعہ کیا ہے، کیوں یہ بات مشہور ہو گئی؟ اس نے کہا ہوا یہ کہ ہم مچھلی پکڑتے تھے، باپ کا کام تھا مچھلی پکڑنا، میں بھی چھوٹا سا تھا، باپ کے ساتھ جاتا تھا کشتی میں، مچھلیاں پکڑتے تھے، چونکہ وہ بندر تھا، وہ بندرگاہ تھی، تو وہاں پہ سارے کا کام ہی یہی مچھلی پکڑنا۔ ایک دن گئے، صبح سے شام تک مچھلی نہیں ملی، واپس آئے گھر، ماں کو بتایا کہ آج کچھ بھی نہیں ملا، جو کچھ گھر میں پڑا ہوا تھا وہ پکا لیا، کھا لیا۔ اگلے دن پھر صبح سے شام تک پھر گئے، کچھ بھی نہیں ملا، گھر میں آئے بتایا کچھ نہیں ہے کھانے، فاقے کے ساتھ سو گئے۔ تیسرے دن پھر گئے، صبح سے شام تک مچھلی نہیں ملی۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک اور مچھلی فروش جو ہے وہ کشتی پہ آیا ہے اور کھانا اس کے پاس ہے، اس نے آ کر کے میرے باپ کو دیا کہ یہ لے دو کھانا، بچوں کو کھلاؤ، تو میں آج تک مچھلی نہیں ملی۔ کہتا ہے میرے باپ نے وہ کھانا اس سے لے لیا اور دریا میں پھینک دیا، اور خدا سے عرض کیا کہ خدا بندہ آج تک تجھ سے مانگتا رہا ہوں، تو دیتا رہا ہے، اب 3 دن نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدایا میں کسی اور سے لوں اور پھر آئندہ بھی اس سے امید لگاؤں کہ وہ مجھے دے گا۔ نہیں خدا بندہ، تو دے سکتا ہے تو میں تجھ سے کیوں نہیں لوں گا؟ کہتا ہے یہ جملہ خدا نے بولا، مچھلیاں دائیں بائیں ہماری کشتی سے ابھر رہی تھی، ہم نے اتنی ایک دن میں مچھلی پکڑی جتنے 7 سال میں نہیں پکڑ سکتے۔ یہ اعتماد ہے خدا کے اوپر۔ ایک دن نہ ملے تو انسان شکایتیں کرنے لگتا ہے، تو آج نہیں دیا، اس نے ساری زندگی بلا مانگے دیا ہے، اگر 2 دن نہیں دے تو پھر ہم شکایتیں لگنا نہ، اسی سے رجوع کریں، بار بار رجوع کریں کہ خدا بندہ تو دیتا ہے، کیا خزانوں میں کمی ہے، تو اگر دے دیتا تو تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں بات ہو، اس سے بات کریں۔ تو کہتا ہے من سے کھول کے بات کریں، جو بھی کہنی ہے مجھ سے کہیں، جیسے ایک دوست کو سامنے بٹھا کر کے باتیں کرتے ہیں مجھ سے کہیں، اور اپنے گناہوں کا بھی تذکرہ، معافی بھی طلب کریں، میں عطا کر دوں۔
اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، معرفت ہونی چاہیے، یہ ہے خدا کی معرفت۔ آل پیغمبر کی معرفت بھی اسی طرح سے معرفت ہونی چاہیے۔ کل شہادت ہے نا مولا کی، ایک خط ہے، ائمہ طاہرین نے کچھ لوگوں کو خط بھی لکھے جو جواب مانگتے تھے خطوط کے ذریعے سے، آپ نے خطوط کے ذریعے سے جواب لکھا ہے۔ اسحاق ابن اسماعیل نے شکور نے کچھ مسائل کچھ بھیجے آپ کی خدمت میں، یہ ائمہ طاہرین میں کا جو کہ ذکر مبارک ہونا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی زیادہ باتیں اس حوالے سے کروں۔ ائمہ طاہرین میں سے کم ترین دور امامت آپ کا 6 سال صرف دور امامت، عمر مبارک 28 سال کچھ ماہ۔ اس دور امامت میں سے 3 سال مسلسل زندان میں رہے، 3 سال اپنے گھر میں نظر بند رہے۔ امام ہادی علیہ السلام اور آپ کا یہ سارا کام نظر بندی کا سامر آپ کو گھر سے نکلنے نہیں دیا جاتا، کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا ائمہ طاہرین سے۔ سامر میں صرف 2 دن امام کو لے جاتے تھے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن دربار میں پیشی کے لیے لے جاتے تھے۔ اس وقت حال یہ ہوتا تھا کہ سامر کی گلیاں سڑکیں سب لوگوں سے بھر جاتی تھی، دور دور سے امام کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ یہ حال کیا ہے ائمہ طاہرین، خدا بند رحیم نے جن کو اپنی حجت بنا کر کے بھیجے۔ اسحاق ابن اسماعیل نے مسائل کو بھیج کے آپ نے جواب میں جو خط لکھا ہے اس کے یہ لفظ کہ یا اسحاق ان من خرج من هذه الدنيا اعمى فهو في الاخره اعمى واعظم سبيل، کہ اس دنیا سے اندھا گیا وہ آخرت میں اور اندھا اور گمراہ ہو، راستہ بھی نہیں ملے، اندھا ہوگا دنیا، جو دنیا سے اندھا جاتا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ قرآن میں ہے کہ کچھ لوگوں کو اندھا محسوس کیا جائے گا قیامت، خدا سے گفتگو کریں گے، لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، خدایا مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، میری تو آنکھیں تھی دنیا میں، یہاں پہ کہ وہ آنکھیں نہیں ہیں۔ خدا جواب میں کیا کہتا ہے قرآن کریم، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک یوم تنسی، دنیا میں ہماری نشانیاں تیرے پاس آئی تھی تو نے ان کو بھلا دیا تھا، جیسے تم نے دنیا میں ہماری نشانیوں کو بھلایا تھا آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اس لیے تمہیں اندھا بنا دیا ہے۔ آج اندھا کیوں محسوس ہوئی؟ اس لیے کہ دنیا میں تم نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا۔ حضرت اس کے بعد اگلے جملے میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَيُّ آیَةٍ أَعْظَمُ مِنْ حُجَّةِ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَأَمِينِهِ فِي بِلَادِهِ وَشَهِيدِهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ، سب سے بڑی حجت الہی اور آیت الہی کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر کے کہ جسے خداوند علیم نے زمین میں اپنا امین بنایا ہے، بندے کو اپنی حجت بنایا ہے، مخلوق کے اوپر اپنا شاہد بنایا ہے خداوند علیم۔ اس سے بڑی علامت آیت خدا کیا ہو؟ خدا نے ہمیں شاہد بنایا ہے، تمہارے اعمال کا شہید قرار دیا خدا بند رحیم، اس سے بڑی آیت کیا ہے؟ پھر کہا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا تم اے نہ تفکروا، کہاں جا رہے ہو؟ وَأَنْ آیَاتِ اللَّهِ وَأَنْ آیَاتِ اللَّهِ وَبِآیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ آیات خدا کا انکار کرتے ہو، وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، اور آیات نعمت خدا کا انکار کرتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ خدا بند رحیم نے یہ آیات بنا کر کے بھیجی، پہچانو۔ یہ ہمارے لیے ہے معرفت امام کہ ہمیں اپنے امام کو کیا سمجھنا چاہیے۔ امام یعنی خدا کی حجت اس زمین کے اوپر، خدا کا امین اس زمین کے اندر، شہید اس طرف خدا یعنی گواہ اس طرف خدا اس مخلوق کے اوپر۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے، روایات بھی کہہ رہی ہے، اس طرح سے ہمیں معصوم کو پہچاننا چاہیے۔ خدا نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ رسول وَأُولِي الْأَمْرِ، آپ پر واجب ہے اطاعت کرنا اللہ کے رسول کی اور اولي الامر کی۔ یہ اولي الامر کے ساتھ ذکر کرنا اپنے اور رسول کی، یہ دلیل ہے کہ اولي الامر ایسی ہستیاں ہیں جن میں رسول والی خصوصیت موجود ہونی چاہیے۔ یہ جو حدیث سنی ہے معصوم سے، اولنا محمد رسول اللہ مشہور معصوم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف فضیلت کا بیان نہیں ہے، یہ ایک حقیقت کا بیان ہے کہ پیغمبر کے جانشین وہ ہو سکتے ہیں جن میں روح پیغمبر پائی جاتی ہے، وہ وارث کمالات پیغمبر ہونے چاہیے، وہ جانشین پیغمبر بن سکتے۔ ہر شخص جانشین نہیں بن سکتا، یعنی جس کا ہم انتخاب کر لیں پیغمبر کا جانشین بن جائے، نہ جانشین اعتباری نہیں ہے جیسے آپ کسی کو صدر وزیر اعظم بنا دیں، یہ اعتبار ہے، اس کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ووٹوں نے الیکشن میں انتخاب کر لیا وزیر اعظم پر، اس کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ نے اسے اعتبار کر لیا وزیر بن گیا ہے، آپ اسے ہٹا دیں گے ختم ہو جائے گا، نہ اس کی ذات میں کوئی کمال پیدا ہوا تھا بنانے سے، نہ کوئی کمال ختم ہوا ہے ہٹا دینے
جانشین ایسے نہیں بنتا ہے، پیغمبر کا جانشین بنتا ہے ذاتی کمال کی وجہ سے، نہ کسی کے دینے سے کمال آتا ہے نہ کسی کے لینے سے کمال ختم ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد واجب۔ حجت الہی جسے خدا نے قرار دیا ہے زمین کے اوپر اپنے اور بندوں کے بیچ میں واسطہ قرار دیا، وہ ہمیں شریعت بیان کرے اور شریعت بیان کرنے کے لیے راویوں کا محتاج ہو، وہ کیسے حجت الہی بن سکتا ہے؟ اسے پتہ نہ ہو کہ پیغمبر اکمل کو کیسے کیا کرتے ہیں۔ 200 سال کے بعد آیا پیغمبر، 150 سال کے بعد آیا پیغمبر، اس سے پوچھے کہ پیغمبر نماز کیسے پڑھتے ہیں، پیغمبر رات کو سوتے کیسے تھے، سوتے ہوئے کون کون سا عمل انجام دیتے تھے؟ وہ کہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے فلاں نے بیان کیا کہ پیغمبر ایسا کیا کرتے تھے۔ وہ کس بات کی حجت الہی ہے؟ اس کا اور ہم میں کیا فرق ہے کہ وہ بھی ہمارے پیغمبر جاننے کے لیے راویوں کا محتاج ہو، ہم بھی راویوں کا محتاج ہو۔ یہ بڑی خوبصورت بات کی تھی امام رضا علیہ السلام نے جب عبدالسلام ہراوی نے یہ سوال کیا تھا کہ ابن رسول اللہ، یہ جو مختلف زبانوں والے آپ کے پاس آتے، چونکہ خراسان میں بہت واسطہ پڑتا تھا، مختلف زبانوں کے لوگ آتے تھے، خدام میں بھی بہت سے زبانوں والے جاتے تھے، حضرت ہر شخص سے اس کی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ ایک دن عبدالسلام نے یہ سوال کر دیا کہ ابن رسول اللہ، ادوسن لوگ آتے ہیں، آپ ان کی زبان کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ہوں حجت خدا اور اگر میں ان کی زبان نہ جانوں تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے کہ میں حجت الہی ہوں؟ خدا نے کوئی خدا نے مجھے ان کو حجت قرار دی۔ ہمارے پیغمبر جاننے کے لیے راویوں کے بیان کی ضرورت نہ ہو، جب تو وہ پیغمبر کا جانشین ہے۔ تو صرف جانشین پیغمبر وہ نہیں ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ متصل تھے، انہوں نے دیکھا تھا پیغمبر کے عمل، وہ تو بن گئے جانشین، لیکن جو 200 سال کے بعد آئے ہیں وہ کیسے جانشین بنے گے؟ انہیں ہمارے پیغمبر کیسے پتہ چلے گا؟ انہیں شریعت پیغمبر کیسے پتہ چلے گی؟ ان ہستیوں کو خدا بند عظیم، یہی خدا بند عظیم کا اعجاز ہے کہ ان ہستیوں کو جو قرار دیا ہے نا، وہ روح پیغمبر متصل کر دیا ہے۔ یہ ہے مطلب اپنا محمد و رسولنا، ہم سب محمد ہیں، یعنی ہمارے اندر وہی روح پائی جاتی ہے جو پیغمبر کی روح ہے، یہ ہماری روح تسلسل ہے پیغمبر کی روح کا۔ ائمہ میں جو اصول کافی میں روایات کہ ائمہ میں 5 روحیں پائی جاتی ہیں، یہ 5ویں روح جسے روح القدس کہا ہے، یہ ایک ہی روح ہے، یہ کئی روحیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی روح ہے جو پیغمبر سے لے کر کے مہدی تک سب میں پائی جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ خدا نے وہ ایک روح قرار دی۔ اب کسی معصوم کو ہمارے پیغمبر جاننے کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہی تو روح ہے جو پیغمبر میں تھی، اس کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ وہ واقعہ میں جو بیان کیا کرتا ہوں، کیونکہ حضرت کی آخر سفر میں شہادت تھی 203 ہجری، امام رضا علیہ السلام کو الہ الفدا 203 ہجری، مسافرت میں جو امام مارے گئے، ایک آپ ہیں اور سید الشہداء شہید ہوئے مسافرت میں۔ سید الشہداء جب شہید ہوتے ہیں تو بہنیں بھی موجود تھیں، بیٹے بھی موجود تھے، لیکن جب امام رضا شہید ہوتے ہیں نا تو کوئی موجود نہیں تھا، بالکل اکیلے تھے۔ جب جا رہے تھے خراسان تو گھر میں کھڑے ہو کر کے کہا تھا اپنے بیٹے کو اور خواتین کو کہ آؤ مجھ پہ گریہ کر لو۔ یہ والد امام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بھی کہا تھا کہ آؤ مجھ پہ گریہ کرو، اس لیے کہ میں واپس نہیں ہوں اس سفر سے۔ آپ جب اس سفر میں جا رہے تھے تو حبیب نباجی بیان کرتا ہے بصرہ کا رہنے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنی زمینوں پہ کام کر رہا ہوں اور لوگ جا رہے ہیں مسجد بصرہ۔ مسجد بصرہ باہر تھی، بصرہ سے حاجیوں کا پڑا ہوتا تھا، لوگ مسجد بصرہ کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ پیغمبر تشریف لائے ہیں مسجد بصرہ۔ کہتا میں نے اپنا کام چھوڑا اور میں بھی گیا مسجد بصرہ میں، جا کر دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے، محراب میں پیغمبر اکرم تشریف فرما ہے،
میں لوگوں کو چیرتا ہوا بالکل پیغمبر کے سامنے پہنچا اور میں نے سلام عرض کیا، جواب دیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت کے سامنے کھجوروں کی ٹوکری ہے، فیہ تمر سیحانی، یہ مدینہ کی سیحانی کھجور تھی، وہ ٹوکری میں پڑی ہوئی ہے۔ میں نے جب سلام عرض کیا، آپ نے جواب دیا، مشت بھری اور مجھے کھجوریں عطا کر دی۔ میں نے کھجوریں گری تو 18 تھی۔ خواب سے بیدار ہوا، میں پریشان ہو گیا کہ مجھے لگتا ہے میری زندگی کے 18 سال باقی ہے، پاک پیغمبر نے 18 کھجوریں دی ہیں۔ کچھ دن گزرے تھے بیداری کی حالت میں اپنی زمینوں پہ کام کر رہا تھا، لوگ مسجد بصرہ کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ابن رسول امام رضا تشریف لائے مسجد بصرہ۔ صلوات پڑھو محمد محمد آل محمد۔ مسجد بصرہ میں تشریف لائے، کہتا ہے میں نے کام چھوڑا، میں بھی گیا، دیکھا جا کر کے کوئی منظر ہے جو خواب میں نے دیکھا تھا۔ حضرت بھی وہیں پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ پیغمبر اکرم بیٹھے تھے۔ میں لوگوں کو چیرتا ہوا آپ کے حضور کے، آپ کے سامنے وہی ٹوکری کھجوروں کی، فیہ تمر سیحانی، جو مدینہ کی سیحانی کھجور تھی۔ میں نے سلام عرض کیا، آپ نے جواب دی، آپ نے مشت بھری کھجوریں مجھے عطا کی۔ میں نے گنی تو 18 تھی۔ میں نے کہا زدنی ابن رسول اللہ، کچھ اضافی اور بھی دیجیے۔ فرمایا اگر میرے جاگنے تو سے حضرت ہوا تو میں بھی تو زیادہ عطا کرتا۔ یہ ہے محمد، یہ ہے حجت الہی، یہ ہے جانشین رسول۔ اس طرح سے پہچان خدا بند عظیم نے قرآن کریم میں حقیقتوں کو کھول کے بیان کیا۔ علماء کو اپنے اور پیغمبر کے ساتھ ذکر کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ خصوصیات جو پیغمبر کی ذات میں پائی جاتی ہیں وہ اولي الامر میں ہونی چاہیے۔ لوگوں کا اعتبار نہ ہو کہ کسی نے بنا دیا تو وہ بن گئے، وہ ہٹا بھی سکتے نہ۔ یہ حجت الہی کو نہ کوئی بنا سکتا ہے نہ ہٹا سکتا ہے۔ جو ان کی ذات میں خصوصیات ہیں یہ کبھی ان کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ مسلم ہے کہ جو کمالات خدا نے عطا کیے ہیں کسی دور حیات میں ان سے جدا نہیں ہوتا۔ ہم نے ایک کمال جوانی میں اگر سیکھ لیا ہو، بڑھاپے میں ہم میں وہ باقی نہیں رہتا ہے، حتی علم اس طرح سے بڑھاپے میں آہستہ آہستہ بھولتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی عملی کمال سیکھا ہو تو بڑھاپے میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان عملی طور پر کوئی اچھا کھلاڑی ہو کہ بڑھاپے میں بھی اسی طرح کھیل سکے، نہیں کر سکتا۔ یہ کمالات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن معصومین کو جو خدا نے کمال عطا کیا ہے یہی خصوصیت ہے کہ جس طرح سے جوانی میں کمال ہوتا ہے نا، بڑھاپے میں بھی اسی عروج پر وہ کمال باقی رہتا ہے۔ معصوم یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ کمال الہی ہے۔ مولا علی میں جوانی میں لڑی تھی نہ جنگیں، خیبر و خندق جوانی میں لڑی تھی، لیکن وہی علی جب صفین میں بڑھاپے میں جنگ لڑ رہے ہیں ذرا برابر بھی فرق نظر نہیں آتا ہے شجاعت علی۔ ایک رات جو لیلۃ الحریر میں جنگ کی ہے مولا علی نے، بدر میں اور لیلۃ الحریر میں جنگ علی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ جبکہ بدر میں 23 سال کا جوان تھا اور وہ 63 سال کا بوڑھا ہے، 60 سال کا بوڑھا، چونکہ 36 ہجری میں یہ جنگ ہوئی، 28 ہجری میں جنگ ہوئی، 61-62 سال کی عمر ہوئی۔ یہ ہے کمال الہی جو کمال خدا نے عطا کرتا۔ کیا فرمایا تھا ارشاد جب 5ویں امام تشریف لے گئے تھے، شام نے جب دربار میں بلایا، چھٹے امام خود اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے ساتھ ہشام جب ہم دربار میں داخل ہوئے، پہلے انتظار کرتا رہا، جب ہم دربار میں داخل ہوئے لوگ تیر اندازی کر رہے تھے، نوجوان نشانے لگا رہے تھے۔ ہشام نے میرے بابا کو کہا کہ آپ بھی نشانہ کریں۔ بابا نے فرمایا کہ میں بوڑھا ہو کر جوانوں کا کام ہمیں کرنے دوں۔ اس نے کہا نہیں، یہ آپ ضرور شرکت کریں، مقابلہ ہے۔ حضرت بیٹھ کر تیر چلایا، پہلا تیر مارا بالکل ہدف کے درمیان میں لگا، دوسرا مارا اس تیر کو چیر کر کے وہی لگا جاتا ہے لگا۔ 9 تیر حضرت نے مارے، ہر تیر اسی طرح اسی جگہ لگا جہاں پہ پہلا تیر لگا تھا۔ ہشام نے کہا بس کریے، آپ عرب کے سب سے بڑے تیر انداز ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ آپ عرب کے سب سے بڑے تیر انداز ہیں، یہ تو بتائیے یہ تیر اندازی سیکھی کہاں ہے؟ فرمایا ان نہ تمہارا سو کمال، ہمارے محمد کمال سیکھا نہیں کرتے ہیں، ہم کمال وراثت میں پایا کرتے ہیں۔ لہذا یہ ہے آل محمد، خدا کمال عطا کرتا ہے، اور سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ کمال جو جوانی میں ہے اسی طرح باقی رہتا ہے جیسے بڑھاپے میں۔ زندگی کے کسی لحظے میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔
علم کا کسی طرح سے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے معصومین کی. خدا نے جتنا دیا ہے وہ علم پورے کا پورا جتنا غیر معصوم غیر خدا کے لیے ہو سکتا ہے خدا نے عطا کر دیا. نہ کہ ان کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہ روایات ہیں, تین روایات ہیں, وہ قابل قبول نہیں ہے, اس سے مطلب ضعیف روایت ہے کہ معصوم کا ہر جمعرات کو علم میں اضافہ ہوتا ہے. نا, کوئی علم میں اضافہ نہیں. خدا نے جتنا کمالات دیا ہے وہ ابتدائی عمر سے آخر عمر تک اسی طرح باقی ہے. حتی بچپن میں جب انہوں نے منصب امامت نہیں سنبھالا ہوتا تب بھی وہ علم میں موجود ہوتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں معصوم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں. یہ کون سی کتاب الہی؟ خدا قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے لیے فرماتا ہے کہ وہ پیدا ہو کر کے ماں کے ہاتھوں کے اوپر ہے اور آ کر کے بڑے بڑے علماء بنی اسرائیل کے ان کو کہتے ہیں کہ انی عبداللہ و آتانی الکتاب, میں اللہ کا بندہ, خدا نے مجھے کتاب دی ہے. انجیل کی بات نہیں کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ, چونکہ خدا قرآن میں سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ کہ خدا نے عیسیٰ کو 4 چیزوں کی تعلیم دے کر کے اس کائنات میں بھیجا ہے. الکتاب, کتاب کی تعلیم دی, حکمت کی تعلیم دی, تورات کی تعلیم دی, انجیل کی تعلیم دی. حضرت عیسیٰ کی اپنی کتاب تو انجیل ہے. خدا اس سے پہلے کہہ رہا ہے کتاب کی تعلیم دی, پھر ساتھ انجیل کو بھی ذکر کر رہا ہے, تورات کو بھی ذکر کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ علم الہی ہے جو خداوند عظیم عطا کیا کرتا ہے. وہ عیسیٰ کو کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں دے کے بھیجا, انجیل کے بعد میں بھیجی. یہ کتاب ہے جو خدا کہہ رہا ہے. انجیل کے ساتھ الگ ذکر کر رہا ہے کتاب کا. لہذا امام خداوند عظیم جب دنیا میں بھیجتا ہے تو وہ اس کو علم عطا کر کے بھیجتا ہے. امام دنیا میں آتا ہے, سجدہ الہی کرتا ہے, کتاب الہی کی تلاوت کرتا ہے. جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی سب کی امام تلاوت کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ علم امامت سنبھالنے کے بعد نہیں ملتا ہے, خدمت امام کے ساتھ ملا کرتا ہے. معرفت ہمیں معصوم کی ہونی چاہیے. یہ معرفت مکمل ہوگی تو تب آپ کا ایمان مکمل ہوگا. اطاعت کرنے کے لیے بھی یہ معرفت ضروری ہے کہ آپ جس کی اطاعت کر رہے ہو آپ جیسا ہے یا فرق کرتا ہے آپ کے ساتھ. خدا نے 2 طرح کی ہستیاں خلق کی ہیں, لوگ خلق کی ہیں. ایک وہ ہے جو ہدایت کرنے والے ہیں, ایک وہ ہے جو ہدایت دینے والے ہیں. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ہدایت دینے والا ہے, ہدایت لینے والا ہے. قرآن میں فرماتا کہ میں نے 2 طرح کے لوگ بھیجے, ایک ہدایت دینے والے, ایک ہدایت دینے والے. لینے والوں کو کہا گیا کہ تمہیں ان کے پیچھے چلنا ہے جو ہدایت دینے والے ہیں. جب ہدایت دینے والے موجود ہیں تو ان کی معرفت ضروری ہونا ہمارے لیے. یہ معرفت نہ ہونے کا نتیجہ تھا کہ آل محمد سب کے سب قتل ہو جاتے ہیں. عجیب بات ہے. پاک پیغمبر نے 4 ہستیوں کو پیش کیا, باقی ان کے دور میں چونکہ موجود نہیں تھے, لہذا جو 4 ہستیاں آل میں سے موجود تھی ان کو بار بار پیش کیا. تطہیر میں بھی, مباہلہ میں. اب آن لے کر کے خدا سے کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیت, خدایا یہ ہے میری اہل بیت. وہ 4 جن کو پاک پیغمبر نے پیش کیا, بیان بھی کیا, بیوی پاک, بھائی, بیٹے. عجیب بات ہے, سب کے سب قتل ہو جاتے ہیں. یہ تو خود پیغمبر نے پیش کیے تھے. باقیوں کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا آج ہے یا نہیں. یہ تو خود پیغمبر نے پیش کیا تھا. جو پیغمبر نے پیش کیا سب کے سب مارے جاتے ہیں, اور سب کو مارنے والی وہی ہے جو کلمہ گو تھے پاک پیغمبر. کسی امام کو کسی کافر نے نہیں مارا ہے, سب کو مسلمانوں نے مارا ہے. اور سب مانتے تھے کہ یہ اولاد رسول. کس جرم میں معصوم کہا کرتے تھے, کس جرم میں مارنا چاہتے ہیں. سید الشہداء نے میدان کربلا میں جو حجت تمام کرنے کے لیے خطبہ دیا تھا, بار بار یہی پوچھتے تھے میں نے کیا جرم کیا ہے؟ کیا میں علی و بطول کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں وہی نہیں ہوں جس کو پیغمبر جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے حسین سے محبت کرنا؟ کس جرم میں نے دین تبدیل کیا ہے, میں نے سنت رسول کی مخالفت کی ہے, کیا مارنا چاہتے ہو؟ یہ حجت تمام کرنے کے لیے تھا, اس لیے نہیں تھا کہ جان بچانا چاہتے. لوگوں کو جو کہتے تھے آؤ میرے ساتھ دو, اس لیے نہیں, حسین کو پتا ہے میں نے شہید ہونا ہے. خود ارشاد فرمایا تھا محمد بن حنفیہ وغیرہ سے کہ میں جہاں بھی چلا کروں تو پڑھوں میں یہ مجھے قتل کریں, زندہ نہیں چھوڑے, صرف اس لیے تاکہ کوئی ایک شخص کو نجات پا جائے.
امام کا فریضہ ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے آخری کوشش تک کرنا، نجات امت کے لیے مسلسل آل محمد کوشش کرتے ہیں۔ اور تو اور اس وقت بھی خیال تھا جب آخری وقت میں سکینہ نے الوداع دیا تھا۔ کچھ مراحل سید الشہداء کے لیے بڑے مشکل تھے، آخری وقت دو مرحلے واقعہ حسین کے لیے مشکل تھے۔ ایک علی اصغر کی شہادت تھی، حالانکہ بڑے بڑے افراد شہید ہو گئے تھے، عباس جیسی ہستی شہید ہوئی، علی اکبر جیسی ہستی شہید ہوئی، ہر ایک کے لیے حسین نے اظہارات بھی کیا، اپنے درد کو بیان بھی کیا، لیکن جو حال حسین کا شہادت علی اصغر پہ ہوا کسی اور کے لیے حسین کا یہ حال نہیں ہوا۔ مختار کے پاس جب ابو خلیق کو قیدی بنا کے لایا گیا تھا، مختار نے پوچھا تھا ابو خلیق تو کیا کرتا تھا کربلا؟ اس نے کہا میں بیلچہ داروں کا سالار، جو بیلچہ دار تھے نا کربلا، میں ان کا سالار تھا۔ مختار نے سوال کیا ابو خلیق ہم حسین کی مصیبتیں سن کر روتے ہیں، کہیں تم بھی رو ہو حسین کے اوپر؟ کہا مختار ایک منظر تھا کہ جس میں صرف میں نہیں پورا لشکر شام ہو پڑا تھا۔ کہا کون سی مصیبت تھی؟ کہا جب لاشیں علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں تھی، حسین کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے۔ علی اصغر جب شہید ہوئی کیسی شہادت ہوئی تھی؟ جملہ مقتل میں موجود ہے لیکن اس طرف بیان نہیں کیا جاتا۔ فرمایا نے جب تیر مارا تھا نا علی اصغر کو، یہ 3 بھالا تیر تھا۔ آپ کو یہ بیان دیا جاتا ہے کہ 3 بھالا تیر مارا تھا، نہیں، یہ 3 خنجر لگاتا تھا اس تیر میں۔ ایک تیر بناتا تھا نوک ہو، جہاں لگتا تھا سوراخ ہو جاتا تھا۔ ایک تیر بناتا تھا جس میں 3 خنجر اوپر نیچے لگاتا تھا، جہاں لگتا تھا نا اس جگہ کو چیر دیتا تھا مجھے۔ کہتے ہیں اونٹ کو جب یہ تیر مارتا تھا اونٹ برداشت نہیں کرتا تھا، گر جاتا تھا۔ اس نے یہ 4 تیر مارے ہیں کربلا میں، ایک اس نے یتیم حسن کو مارا، ایک اس نے حضرت عباس کی آنکھ میں مارا، ایک تیر اس نے آخری وقت سینہ حسین نے مارا تھا، جسے حسین نے آگے سے نکالنا چاہا نہیں نکال سکے۔ زمین کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی پشت سے حسین نے یہ خون نکالا تھا، پانی فوارے کی طرح خون بہا حسین کا اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مر کے کہا تھا ہاکذا الکجب، اسی طرح میں اپنے نانا کی بارگاہ میں جاؤں گا، بتاؤ کہ نانا تیری امت میں میرا ہوگا۔ جانتے ہو یہی چوتھا تیر اس نے علی اصغر کو مارا۔ تیر نے کیا کیا؟ قطعہ من الأذن إلى الأذن ومن الورید إلى الورید۔ تیر نے علی اصغر کو 2 جگہ سے کاٹا، ایک علی اصغر کے گلے کو کاٹا، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک علی اصغر کو کاٹا۔ یہ منظر جب حسین نے دیکھا لاش علی اصغر فانقلب الصبی علی ید الحسین، علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گئے۔ حسین لے کر کے کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے جاتے تھے، آگے جاتے ہوئے سوچتے تھے خیال میں لے جاؤ، پھر واپس آتے تھے۔ علی اصغر کی حالت ایسی نہیں، دنیا برداشت نہیں کر سکتے کہ لاش علی اصغر تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ دوسرا منظر جو بہت سا دفعہ حسین جب رخصت ہو کر گھوڑے پہ سوار ہوا، گھوڑا رک گیا حسین کا۔ حسین نے گھوڑے سے کہا میرے راہبر یہ آخری سواری ہے، پھر حسین سوار نہیں ہوگا۔ گھوڑے نے سر سے پیر کی طرف اشارہ کیا۔ جب حسین نے دیکھا سکینہ نے 2 ہاتھوں سے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑا ہوا ہے۔ کہا بیٹی سکینہ تو نے تو رخصت کر دی۔ کہا بابا ایک مرتبہ زمین پر تشریف نہیں۔ حسین زمین پر اٹھے، زمین پر بیٹھا، سکینہ کو اپنی گود میں لی، بیچا لیا۔ کہا بیٹی بتاؤ 2 باتیں کی سکینہ نے۔ پہلی بات میں یہ جملہ کہا بابا میں بہت پیاسی ہوں، بابا آپ پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، بابا آپ کے امام ہے، پانی کو حکم دے میں زمین سے باہر آ جائے، میں ایک اور پانی پی لوں۔
حسین نے کہا بیٹی میں جانتا ہوں پانی کو کہوں گا پانی باہر آ جائے گا، لیکن یاد رکھنا آج اگر تم نے پانی پی لیا قیامت کے دن تمہارے نانا کی امت پیاسی رہ جائے گی۔ سکینہ نے ہاتھوں کو باندھ کے کہا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، میرے نانا کی امت پیاسی نہ رہ جائے گا۔ دوسرا جملہ جب سکینہ نے کہا تھا حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا، کہا بابا میں جانتی ہوں صبح سے اب تک جو بھی کیا وہ واپس نہیں آئے، بابا آپ بھی چلے جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، بابا کوئی مجھے پیار نہیں کرے گا، ایک مرتبہ اسی طرح پیار کرے جیسے یتیموں سے پیار کرتے ہیں۔ اور مولا جب آپ چلے گئے اگر تمہارے سکینہ کو لگے آئیے ان کا لبو جنگا لگو بارلا صدقہ محمد والے ہماری اس عبادت کو منظور مانگ مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور مقتول مجلس کا ثواب ذکر مقدس کا ثواب ان آنسوں کا ثواب مؤمنین کے حضور کا ثواب آیات کا ثواب بریگیڈیئر ماجد